بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی چیز سے تشبیہ دی نہیں جا سکتی۔ اب آ جائیے قرآن کی سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ مولوی ہے نا تو ظاہر ہے کہ سورہ سے مدد لیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت اللہ فرماتا ہے کما ارسلنا الی فرعون رسولا، پھر ہم نے تمہاری طرف یہ امت محمدیہ، کیا دیکھ رہے ہیں، ہم نے تمہاری طرف ایسا رسول بھیجا جیسا ہم نے فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ تو چونکہ آیت میں فرعون کا نام ہے اس لیے احترام نبی پاک میں اللہ نے نبی کا نام نہیں لیا۔ میرے بات خدا سلامت رکھے۔ آیت میں کیا فرمایا؟ جو سن رہے ہیں آیت میں فرمایا کما ارسلنا الی فرعون رسولا، یعنی نبی کا نام نہیں لیا کہ ہم نے اے امت محمدیہ تمہاری طرف ایسا نبی بھیجا جیسا فرعون کی طرف بھیجا۔ ادھر تو تشبیہ دی نہیں جا سکتی، ادھر اللہ تشبیہ دے رہا ہے اس سے فرعون کے دور سے۔ تو یہ آیت سنبھالے نہیں سمجھے گی اور قرآن سمجھ میں آ نہیں سکتا جب تک ان کے دروازے پہ نہ آئے جن کے گھر میں نازل ہوا۔ میں تو پھر جملہ کہہ رہا ہوں، میں نے ایک جلسہ یہاں پڑھا تھا، غدیر کا تھا، کون سا تھا، تو اس میں یہ جملہ کہا تھا کہ قرآن مجید سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک ان کے دروازے پہ نہ آئے جن کے گھر میں نازل ہوا۔ مسلمان قرآن مجید صحابہ کرام سے لیتے ہیں، بسم اللہ لیں، لیکن وہ گھر کے باہر ہیں، گھر کے اندر نہیں آ سکتے، تو اتنا ہی قرآن ملے گا جتنا باہر نازل ہوا۔ آپ ازواج مطہرات سے قرآن لیں، اتنا ہی ملے گا جتنا گھر میں نازل ہوا، اس لیے کہ وہ باہر نہیں آ سکتی۔ قرآن میں منع ہے کہ بناؤ سگار کر کے گھر سے باہر نہ نکلو۔ صحابہ گھر میں نہیں آ سکتے، ازواج باہر نہیں جا سکتی۔ قرآن کچھ باہر نازل ہوا، کچھ گھر میں نازل ہوا۔ پتہ چلا قرآن صحیح وہی بتائیں گے جو مباہلے کے میدان میں باہر ہے یا زیر قصہ گھر میں موجود ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ کل میں نے ایک جملہ کہا تھا انہی کے ہاں کہ جناب مولا علی کو ہم معراج پہ اسی لیے مانتے ہیں کہ وہاں بھی آیتیں نازل ہوئی تھی۔ آیت تو نبی پہ نازل ہوگی، تصدیق کون کرے گا؟ لہذا آیت سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک ان سے نہ پوچھیں جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا۔ ناراض ہے میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ تو اچھے میزبانوں میں ہے لیکن داد نہیں دے رہے، 3-4 دن کے تھکے ہوئے، تو میں جلدی سے جملہ کہوں کہ جناب تشبیہ دی اللہ نے، نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ امام جن کا آپ جشن منا رہے ہیں ان کے بابا سے پوچھا، مولا حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ محمد علیہ، جو پیچھے حضرات بیٹھے ہیں میں آسانی سے جان نہیں چھوڑوں گا، پوچھا مولا اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ہم نے ایسا رسول بھیجا جیسے ہم نے فرعون کی طرف بھیجا۔ تو مولا فرماتے ہیں یہ نسبت، یہ تشبیہ اللہ تعالیٰ نے ذات موسیٰ میں نہیں دی ہے۔ موسیٰ کی طرح رسول جو کہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذات موسیٰ میں تشبیہ دی ہے۔ کیوں؟ اب صرف پیچھے سے ایک واو آ رہی ہے اس لیے مجھے دلیل دینی پڑے گی کہ جناب حضرت موسیٰ نبی پاک کی پیشانی کے پسینے کے قطرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب میں اس کی دلیل دوں گا، آپ کی خاموشی پر دلیل دوں گا کہ آپ کے پسینے کے قطرے سے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ یہ نور مصطفیٰ 20 حجابوں میں رہ کر ذکر خدا کرتا تھا اور ایک حجاب میں 70,000 سال رہتا تھا۔ جب 20ویں حجاب میں 70,000 سال یہ نور مصطفیٰ رہا، اس حجاب کا نام تھا ہیبت قدرت۔ ہیبت قدرت کے حجاب میں 20,000 سال رہنے کے بعد جب یہ نور باہر نکلا، 70,000 سال رہنے کے بعد جب یہ باہر نکلا تو اس نور مجسم کی پیشانی پر پسینے کے قطرے آئے، اور قطرے 1-2 نہیں تھے، 1,24,000 قطرے تھے۔ اللہ نے ہر قطرے کے بدلے میں ایک نبی پیدا کر دیا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اب جلدی سے جملہ کہوں، جب ایک قطرے کے بدلے میں ایک نبی پیدا ہو رہا ہے، نبی عام انسان نہیں ہوتا، معصوم ہوا کرتا ہے، اور پسینہ اضافی چیز ہوتا ہے، رومال سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ جس کے پسینے سے نبی بن جائے اس کے خون سے کون بنے گا؟ خدا کو سلامت رکھے، خدا کو زندگی عطا فرمائے۔ اس کا خون کیسا ہونا چاہیے؟ بڑی بات لبیک یا رسول
اللہ. شاباش. لبیک یا رسول اللہ. سہیل بھائی بہت وزن ہو گیا. خدا آپ کو سلامت رکھے. خدا اس بچے کو، اس کے والدین کو، اس کے اعزا اقربا کو سلامت رکھے. یا رسول اللہ کا نعرہ صرف حلالی لگاتا ہے. غور فرما رہے ہیں؟ یا رسول اللہ کا نعرہ صرف حلالی لگاتا ہے. اور حلالی وہ ہوتا ہے جس کی ماں نے خیانت نہ کی ہو. جملہ کہہ رہا ہوں. اور جو ساتھ میں یا علی کا بھی نعرہ لگا دیتا ہے وہ اپنے آبا و اجداد کا پتہ دیتا ہے. میں نے جملہ کہہ دیا آپ نے سنا ہے. لہذا یہ نعرہ مہربانی آپ کا بچہ ہے. اچھا ماشاءاللہ. چلے اس نے پہل کی ہے تو میں اس لیے تو کہا آبا و اجداد کا پتہ دیتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. میں نے ابھی وہاں ایک روایت سنائی تھی کل اور دل چاہ رہا ہے وہ سناؤں، لیکن چلیں بات لمبی ہو جائے گی. کہ جناب سرکار یہ پسینے کے صدقے میں حضرت موسیٰ اور حضرت تمام انبیاء عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب پسینے سے پیدا ہوئے، پسینہ اضافی چیز ہوتا ہے. لعاب دہن اضافی چیز ہوتا ہے. پسینہ اضافی چیز ہوتا ہے. یہ لعاب دہن پھینک دیا جاتا ہے. یہ بال کاٹ دیے جاتے ہیں. یہ ناخون کاٹ کے پھینک دیے جاتے ہیں. لیکن نبی کے جسم کا کوئی حصہ اضافی نہیں ہوتا. غور فرمائیے گا. ناخون ایک دن کاٹ کے حضور نے بی بی خدیجہ کو دیے کہ ان کو دفن کر دو. بی بی خدیجہ فرماتی ہیں حکم ہے آپ کا. اتنے میں سرکار نے کوئی اور کام کر دیا تو بی بی نے ان کو ایک کپڑے میں لپیٹ کے الماری میں رکھ دیا کہ دفن کروں گی. الماری میں رکھ دیا. ڈاکٹر طاہر القادری نے اس روایت کو لکھا ہے. سرکار سفر پہ تشریف لے گئے. بی بی خدیجہ نے ذرا سی الماری کھولی تو ناخونوں سے تلاوت کلام پاک کی آواز آ رہی. آپ کو سلامت رکھے. آپ کو زندگی عطا فرمائے. سرکار کے ناخونوں سے تلاوت کلام پاک کی آواز آ رہی تھی. ناخون اضافی چیز ہوتا ہے. معصوم سے پوچھا تھا کسی نے کہ یہ بال کاٹ دیتے ہیں، ناخون کاٹتے ہیں، اللہ نے ان بالوں میں اور ناخونوں میں جان کیوں نہیں رکھی؟ ان میں جان کیوں نہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں اگر اللہ ان میں جان رکھ دیتا اور یہ اضافی ہو جاتے تو کاٹنے کی تکلیف کون برداشت کرتا؟ یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے ناخون بڑھتے ہیں تو وہ جو بڑھنے والے ناخون ہوتے ہیں ان میں جان نہیں ہوتی. اسی لیے جب آپ نیل کٹر سے ناخون کاٹتے ہیں ذرا اندر سے کاٹ لیں تو پھر تکلیف ہوتی ہے. نہیں غور فرمانا. اس لیے کہ وہ جس میں جان ہے اس پہ چھری لگے گی تو تکلیف ہوگی. لیکن جملہ کہوں ہمارے ناخون اضافی ہو جائے تو بے جان ہوتے ہیں. نبی کے ناخون اور بالوں میں جان ہوا کرتی ہے. جس کے ناخون اور بالوں میں جان ہے اس کا خون کیسا ہونا چاہیے؟ جس کا خون ایسا ہو جس کے لیے فرمائے لحموں کا لحمی دموں کا دم. خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے.